أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. عن امام علی علیہ الصلاۃ والسلام مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں طلبت القدر والمنزلہ فما وجدت الا بالعلم. مولا فرماتے ہیں کہ میں نے قدر کو طلب کیا، مرتبے کو طلب کیا، میں نے منزلت کو چاہا، میں نے چاہا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں بلند و بالا شان حاصل کروں، میں اس کی بارگاہ کے اندر مقرب بنوں، میں اس کی بارگاہ کے اندر. ظاہر کہ جملے ایسے نہیں ہے کہ مولا متقیان ان جملوں کو ادا فرما کر ہمیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ میں نے جو کچھ حاصل ہوا ہے اس کی وجہ یہ ہے. نہیں، در حقیقت ہمارے لیے بہترین رہبر، بہترین قائد، بہترین امام اگر کوئی ہے تو مولا متقی. فرماتے ہیں کہ میں نے قدر و منزلت کو حاصل کیا تو کہاں سے حاصل کیا؟ الا بالعلم فما وجدت الا بالعلم. میں نے نہیں پایا مگر ہاں منزلت ملی تو علم کے ساتھ، قدر ملی تو علم کے ساتھ. علم ہے تو منزلت بھی موجود ہے، قدر بھی موجود ہے. فرماتے ہیں تعلموا، زیادہ علم حاصل کرو، یعظکم قدرکم فی الدارین، اللہ تمہاری دونوں جہان میں یعنی آخرت میں بھی اور دنیا کے اندر بھی تمہاری قدر کو عظیم کر دے گا، تمہاری قدر بلند و بالا ہو جائے گی. تو بلند و بالا جبھی ہو سکتی ہے جب ایک انسان تحصیل علم. اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ہم سب کو تحصیل علم کی توفیق نصیب. وقت الوتیرة بعد العشاء وتمتد بامتداد وقتها. نافلہ مغرب کا وقت کیا ہے؟ کہ نماز مغرب کے بعد سے لے کر اتنی دیر تک کہ جب تک کہ عمرہ مغربیہ نہ چلی جائے، جب تک کہ مغرب کی سرخی نہ چلی جائے. اب اگر کرے چلی جائے اور ایک انسان نے اس کو مکمل نہیں کیا اور نماز عشاء کے اندر مشتغل ہو گیا کوئی مسئلہ نہیں، ٹھیک ہے نا. کہ وقت الوتیرہ، اور وتیرے کا وقت، وتیرے سے مراد نافلہ عشاء، چونکہ وہ ایک شمار ہوگی. وقت الوتیرہ بعد العشاء، نماز عشاء کے بعد میں. وَتَمْتَدُّ بِامْتِدَادِ وَقْتِهَا، اور اس کا وقت ممتد ہوتا ہے، آگے بڑھتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ نماز عشاء کا وقت رہتا ہے. نماز عشاء کا وقت کب تک ہے؟ نصف لیل، آدھی شب جب تک ہے اس وقت تک نماز عشاء کا وقت ہے. تو لہذا نماز عشاء کے بعد میں وتیرہ پڑھنا ہے، یعنی نافلہ عشاء پڑھنا ہے. تو جب تک وہ وقت ہے اس وقت تک وہ وقت نماز عشاء کے نافلے کا موجود رہے گا. وَوَقْتُ نَافِلَةِ اللَّيْلِ بَعْدَ انتصافه، اور نافلہ لیل کا وقت یعنی کہ نماز تہجد کا وقت، رات کی نافلے کا وقت کب ہوتا ہے؟ بعد انتصافه، بعد انتصاف اللیل، رات کے آدھے ہونے کے بعد نماز شب کا نافلے کا وقت آ جاتا ہے. وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ، اور جتنا زیادہ قریب ہو سکے فجر سے. آدھی رات کے بعد شروع ہوتا ہے لیکن جتنا فجر سے قریب ہوتا جائے کان افضل، وہ اتنا بہتر ہے. یعنی کہ آپ 12 بجے پڑھ لیں، فرض کیجئے اگر 12 بجے آدھی رات، ورنہ نصف لیل 12 نہیں بجتے ہیں. نصف لیل طریقہ کار کیا ہے؟ سورج کے غروب ہونے سے لے کر اور سورج کے طلوع ہونے تک کے وقت کو بالکل درمیان میں لے لیجئے، وہ نصف لیل ہے. وَكُلَّمَا قَرُبَ مِنَ الْفَجْرِ کان افضل، وہ اتنا زیادہ. وَلَوْ طَلَعَ، اگر طلوع صبح ہو جائے. وَقَدْ تَلَبَّسَ بِأَرْبَعَ، اور وہ انسان جو ہے وہ پڑھ رہا تھا، تلبس کر رہا تھا، بِأَرْبَعَ، 4 پڑھ چکا تھا. نماز شب کتنی رکعت ہے؟ کل ہے. تو اگر کوئی نماز شب پڑھ رہا تھا 4 رکعت پڑھ چکا، زَاحَمَ بِهَا الصُّبْحُ، تو وہ نماز صبح کے ساتھ میں اس کو پڑھ سکتا، مکمل کر سکتا. وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے کہ وقت گزر چکا ہے کہ 4 رکعت بھی نہیں پڑھ سکا، وہ 2 رکعت پڑھ چکا ہے، تو اس کو چھوڑنا ہے، نماز صبح پڑھنی ہے. قضاها، اس نماز شب کی قضا کرے گا. ووقت رکعتي الفجر، اور نماز فجر کی نافلہ کی جو 2 رکعت نماز کا وقت کیا ہے؟ عند الفراغ من صلاۃ اللیل، جب انسان نماز شب سے فارغ ہو جائے.
وَتَأْخِيرُهَا، اور کتنا اس کو مؤخر کر سکتا ہے، إِلَى طُلُوعِهِ، یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جائے. افضل، اتنا طلوع فجر ہونے تک مؤخر کرنا بہتر ہے، یہ افضل ہے، زیادہ بہتر ہے. نماز شب کے بعد صبح کی نافلہ کی 2 رکعت نماز کو پڑھ سکتے ہیں آپ، بہتر یہ کہ مؤخر کریں کہ طلوع صبح ہو جائے. وَإِذَا طَلَعَ الْفَجْرُ، اور اگر فجر صبح فجر طلوع ہو جائے، زاحم بہا، ہے تو وہ مزاحم ہو جاتی ہے نماز صبح کے ساتھ میں، ولو الی طلوع الحمرۃ المشرقیہ، چاہے وہ منزل طلوع حمرہ مشرقیہ تک کیوں نہ ہو جائے، لیکن ایک مشرق سے نکلنے والی جو سرخی ہے اس تک ہی معاملہ کیوں نہ پہنچ جائے، مزاحم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. مسائل، کچھ مسائل. الاولی ہے المسألۃ الاولی، پہلا مسئلہ، تصلی الفرائض فی کل وقت، پڑھا جائے گا فریضہ نماز کو، واجب نماز کو، فی کل وقت، ہر وقت میں، اداءً، ادا کی نیت سے، وقضاءً، اور قضا کی نیت سے. یعنی کہ آپ فریضہ نماز جتنے بھی ہیں ہر وقت آپ اس کو ادا اور قضا کی نماز سے، نیت سے پڑھ سکتے ہیں آپ. بات واضح ہوئی؟ کسی بھی وقت میں اب پڑھنا چاہیں آپ ادا کی نیت سے ہی پڑھ سکتے ہیں، قضا کی نیت سے ہی پڑھ سکتے ہیں. اس وقت ظہر کا وقت ہے، آپ ادا کی نیت سے پڑھیے. عصر کی پڑھ سکتے ہیں، ادا کی نیت سے پڑھیں. مغرب کا وقت ہوا ہی نہیں ہے تو قضا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں آپ. ابھی ظہر کہیں کل قضا ہوئی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، صبح قضا ہوئی تو آپ پڑھ سکتے ہیں. تو ہر وقت آپ ادا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں. کب تک؟ ما، اس وقت تک، لم تتضیق الحاضرہ، جب تک کہ حاضر نماز کی وقت ضیق نہ ہو جائے. فرض کیجئے اس وقت جو نماز کا ٹائم ہے اتنا ہی وقت ہمارے پاس کہ ہم اتنی ہی پڑھ سکتے ہیں، یہی نماز پڑھ سکتے ہیں. غروب آفتاب فرض کی کس وقت ہوتا ہے؟ 5 بجے. فرض کیجئے 5 بجے آفتاب غروب ہو جاتا ہے، اور آپ عادتاً 1 رکعت نماز 1 منٹ میں پڑھتے ہیں، تو 4:56 سے لے کے اور 5 بجے تک آپ صرف نماز عصر ہی پڑھ سکتے ہیں. ضیق وقت ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں پڑھ سکتے آپ. بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی آپ کی نہیں آئی؟ جب تک حاضر نماز کی وقت ضیق نہ ہو جائے اس وقت تک آپ ادا بھی پڑھ سکتے ہیں، قضا بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جب ضیق نماز کا وقت کا نماز، حاضر نماز کا ضیق رہے گا، صرف اسی نماز کو ادان پڑھ سکتے ہیں، قضاً کسی نماز کو آپ نہیں پڑھ سکتے. والنوافل، اور نوافل کو ما لم تدخل الفریضہ، جب تک کہ فریضہ نماز کا وقت نہ ہو جائے اس وقت تک آپ نافلہ نماز کو بھی نہیں پڑھ سکتے. نماز ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سے، زوال آفتاب ہو رہا ہے 12 بجے. نماز ظہر کی نفل ہے 8 رکعت نماز. اب یہ نوافل ظہر جو ہیں اس کو آپ زوال سے پہلے نہیں، 11:59 پہ شروع کر دیں، نہیں پڑھ سکتے آپ. ادھر 12 بجا، زوال ہوا، آپ نماز نافلہ ظہر کو پڑھنا شروع کر دیجئے. جب نماز نافلہ ظہر پڑھ لیں گے 8 رکعت نماز، آپ واجب نماز فریضہ نماز پڑھ لی، بسم اللہ کو میں نے. نوافل کو جب تک کہ فریضے کا وقت داخل نہیں ہو جائے آپ نہیں پڑھ. چکے نافلہ تو نافلہ ہے، اس کی قضا تھوڑی ہوتی ہے. بات واضح ہوئی؟ الثانیہ، دوسرا مسئلہ، اے المسئلۃ الثانیہ، یکرہ ابتداء النوافل، مکروہ ہے نوافل کی ابتدا کرنا، نماز نافلہ کو شروع کرنا. کب کب؟ دیکھیے تو توجہ کیجئے گا، ان کوئی بھی نافلہ نماز ہو اس کی ابتدا نہیں کر سکتے جب سورج طلوع ہو رہا ہو. آپ نے سنا ہوگا اہل سنت کی مسجدوں سے، اب سورج طلوع ہو رہا، آپ کوئی نماز نہ پڑھیں، 20 منٹ بعد نماز پڑھیں. مسئلہ ہمارے یہاں بھی ہے، مگر ہمارے یہاں مکروہ ہے، حرام نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں سکتے، نماز تو اللہ کے لیے ہے. سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ سبحان ربی ہم اس کو کہہ رہے ہیں اعلیٰ، کسی اور سورج کو تھوڑی اعلیٰ کہہ رہے ہیں. سجدے ہمارے خانہ کعبہ کی طرف ہیں،
सूरज की तरफ थोड़ी है हमारे सजदे। तो युक्र मकरू है इब्तिदा अन्नवाफिल, नवाफिल की इब्तिदा करना इंद तुलू शम्स, जब सूरज तुलू हो रहा हो, व गुरूबिहा, जब सूरज गुरूब हो रहा हो उस वक्त भी आप ना करें, व क़ियामिहा निस्फुन नहार, जिस वक्त सूरज निस्फुन नहार पे हो, बिल्कुल दरमियान में हो, इला अन तज़ूल, जब तक कि सूरज ज़ाहिल ना हो जाए, ज़वाले आफ्ताब ना हो जाए, इल्ला यौमुल जुमआ, सिवाय जुमे के दिन के। जुमे का दिन जो है ज़वाले आफ्ताब तब नमाज नाफिला मुस्तहब्बी नमाज आप पढ़ सकते हैं। व बाद सुबह, और नमाज सुबह के बाद में आप नाफिला नमाज को पढ़ना मकरू है। वल असर, नमाज असर के बाद पढ़ना मकरू है। अदा ज़ात सबब, सिवाय उसके किसका कोई सबब मौजूद नहीं। फर्ज कीजिए आपको अभी इस्तिखारा देखना है, नमाज असर पढ़ चुके ना, आप पढ़ चुके, अब नमाज पढ़ने में अब आपके लिए मकरू है कि कोई मुस्तहब्बी नमाज पढ़ें, बेहतर ना पढ़ें आप, लेकिन अभी आपको जरूरत पड़ी और इस्तिखारा देखने की जरूरत पड़ी। अब क्या करना है कि वो नमाज, वो इस्तिखारा करना है कि जिसमें 2 रकत नमाज के बाद में हमें पढ़ना। अब 2 रकत मुस्तहबी तो है, वाजिब थोड़ी है, इस्तिखारा खुद एक मुस्तहब अमर है। अब आप पढ़ना, सबब है ना, उसका सबब है तो पढ़ सकते हैं। अस्सालिसा तक़दीम कुल्लु सलातिन फी अव्वल वक़्तिहा अफ़ज़ल, हर नमाज को अव्वल वक्त में मुक़द्दम करना अफजल है। नमाज ज़ोहर का वक्त है, अव्वल वक्त पढ़े, नमाज असर का अव्वल वक्त, नमाज मगरिब अव्वल, नमाज फज्र अव्वल वक्त, इल्ला फी मवाज़ि, कुछ जगह हैं कि जहां पर अव्वल वक्त नमाज पढ़ना अफजल नहीं है। कुछ जगह हैं वो, इसके तफसील नीचे हल्का मौजूद है, आप देख सकते हैं। वला यजूज़ु तअख़ीरु सलात अन वक़्तिहा, ऐसे ही नमाज को उसके वक्त से मौखर करना भी जायज नहीं है। नमाज जोहर का वक्त दोपहर में, आप कहें मैं तो रात को पढ़ूंगा नमाज ईशा के साथ, जायज नहीं। वला तक़दीमुहा अलैह, और ना ही नमाज को उसके वक्त से मुकद्दम करना। नमाज जोहर का वक्त होगा 12 बजे, मैंने कहा भाई अच्छा मौका, 11 बजे ट्रेन रुकी हुई है, अभी पढ़ लो। नमाज जोहर पढ़ता हूं, वाजिब को अल्लाहु अकबर, नहीं पढ़ सकते आप। न वक्त से पहले पढ़ सकते हैं, न वक्त के बाद पढ़ सकते हैं। जब वक्त आ जाए अव्वले वक्त पढ़ना अफजल है। बात वाज़ेह हुई। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद व आलिहि व सल्लम।